السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 کا ایک نیا ٹاپک انتخابات 1945-46 پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس کی ایکسرسائز کا جو کوسچن نمبر 8 ہے وہ یہی کوسچن ہے۔ آج ہم انتخابات 1945 اور 46 کے بارے میں پڑھیں گے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ جو بر صغیر کی عوام ہے وہ بر صغیر کے مستقبل کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہیں، کیونکہ اب یہاں پہ شملہ کانفرنس ناکامی کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ قائد اعظم پر ڈال دی گئی تھی، اور یہ جاننے کے لیے کہ قائد اعظم کا موقف درست ہے یا غلط، تو وہ طریقہ یہی تھا کہ عوام سے رجوع کر کے ان کی رائے کو معلوم کیا جائے۔ اور وہ کیسے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ بر صغیر کے اندر عام انتخابات کروائے جائیں، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ جو بر صغیر کی عوام ہے وہ کس سیاسی پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں انتخابات کے اندر۔ تو اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ دسمبر 1945 کے اندر مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، لیکن اس میں دو بڑی جماعتیں تھیں جن کا آمنا سامنا تھا، جس میں ایک جماعت کانگریس تھی اور دوسری مسلم لیگ، اور دونوں کا جو موقف تھا وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا۔ جو کانگریس جماعت تھی ان کا منشور یہ تھا کہ وہ تقسیم کی کسی قسم کی جو سکیم ہے اس کو وہ قبول نہیں کریں گی۔ اسی طرح کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور جو جماعتیں ہیں ان کی وہ واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اسی طرح وہ چاہتی تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی جماعت کو جو ہے وہ اس کے نقطہ نظر کے مطابق چلیں۔ تو اس لیے جو کانگریس کا نظریہ تھا وہ مسلم لیگ سے ڈیفرنٹ تھا، اور وہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا۔ ان کا یہ منشور تھا کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا۔ مسلم لیگ برصغیر میں مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ جماعت تھی، اور مسلمان صرف مسلم لیگ سے منسلک تھے اور ان کا کسی اور سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے، اور وہ ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے ان کو مکمل آزادی دی جائے اور وہاں پہ مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اور قائد اعظم کا یہ دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں پاکستان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس کا مطالبہ ختم کر دیا جائے۔ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے زبردست مہم چلائیں۔ کانگریس ہر صورت میں مسلم لیگ کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔ اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک کے دورے کیے۔ کانگریس نے دیگر پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور مقصد کیا تھا کہ مسلم لیگ کو ناکام بنانا ہے۔ مسلم لیگ چونکہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی، تو مسلمانوں کے پاس بھی ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں وہ مسلمان مکمل طور پر اپنی پارٹی کو سپورٹ کر کے مسلم لیگ کو کامیاب بنا سکتے تھے۔ قائد اعظم نے اپنی صحت خراب ہونے کے باوجود انتخابی مہم کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی، اور بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعتوں سے تعلق توڑ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچا ثابت کرے گی، اور مسلمانان برصغیر پاکستان کی تخلیق کر کے دم لیں گے۔ مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا۔
اسی طرح جو انتخابات کی مہم تھی اس میں مسلم طلباء اور طالبات بھی میدان میں نکل آئے، اور پاکستان بنانے کے لیے ایک نعرہ گونجنے لگا۔ نعرہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ ہر زبان کے اوپر تھا، اور آنے والا دن مسلم لیگ کے موقف کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا گیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مخالف جماعتوں کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ نے 1945 کے انتخابات میں، جو مرکزی اسمبلی کے انتخابات تھے، اس میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی کل سیٹس کی تعداد 30 تھی۔ کانگریس نے بھی غیر مسلم حلقوں میں شاندار کامیابی حاصل کی اور 62 سیٹس میں سے 57 سیٹس پر کامیابی حاصل کی، لیکن مسلم لیگ نے اپنی تمام نشستوں پر مکمل طور پر کامیابی حاصل کر کے ہندوستان کی سرزمین پر ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی۔ مسلم لیگ نے عام انتخابات میں 86.6% ووٹ حاصل کیے۔ یہ شاندار اور مثالی فتح تھی، اور یہ وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولا۔ مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر بھی شاندار فتح حاصل کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد مضبوط کر دی تھی۔ انتخابات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ممبئی، مدراس، سی پی اور اڈیشہ میں مسلمانوں نے اپنی تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ چاروں صوبے مسلم اقلیتی صوبے تھے، جہاں مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں نے واضح اکثریت سے مسلم نشستیں حاصل کر کے اپنے دعوے کو درست ثابت کر دیا کہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے۔ نہرو نے انتخابات کے نتائج کو دلی طور پر تسلیم نہ کیا اور نہ ہی مسلمانوں کے دعوے کو حقیقت پر مبنی قرار دیا، لیکن برطانوی حکومت پر مسلم لیگ نے واضح کر دیا کہ ہندوستان کے مستقبل کا کوئی بھی فیصلہ مسلم لیگ کی مرضی کے بغیر کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ عام انتخابات میں مسلم لیگ کی واضح اکثریت نے برطانوی حکام کی ہر خوش فہمی اور غلط فہمی کو ختم کر دیا تھا جو مسلمانوں اور مسلم لیگ کے متعلق رکھتے تھے۔